السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابد الدہور بکرامہ۔ امام اہل سنت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ریاضت و خواہشات نفسانی۔ آج ہماری خواہشات نفسانی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی کہ میں ان ساری باتوں سے تمہارے اگر قریب رہوں اور تم میرے قریب رہو تو پھر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان الہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہو اور غفلت میں گرفتار ہو اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کو ترک کر دے گا، اگر اس کی خواہشات کو بڑھا دے گا، یعنی اور زیادہ اس کی خواہشات کو بڑھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کے بازی گشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، یعنی نفس کی باز گشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ، شرمندگی کے کان، ابلیس کا خزانہ، ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کے سوائے عالم خیر و شر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا فرمان الہی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو اب ہم کوئی بھی اعمال کہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رب کو ہمارے اعمالوں کی خبر ہے۔ یہ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے۔
تفسیر ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے، یعنی جو میری زندگی کا وقت گزر گیا، میں نے کیا کیا کیا، اس پر اگر وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے۔ آج ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عمر مثال کے طور پر 40 سال کی ہو گئی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہوئی کیا ہے، ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی آپ نے سوچا کہ 40 سال کی ہو گئی، لیکن تیری زندگی کے 40 سال کم ہو گئے اور باقی کتنے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کتنا وقت گزر گیا۔ اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا تفکر یعنی ایک گھڑی کا سوچنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرنا ہے ان میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے، جو نفس کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، اس لیے ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کو کم کریں، ہم اپنی خواہشات کو کم کریں، کیونکہ یہ خواہشات نفسانی اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ جتنی آپ کی ضرورتیں ہوں گی اتنی ہی اور ہی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری خواہشات نفسانی یہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ باتیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فرمان اور سن لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو، چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے۔ کتنی سال؟ 30 سال۔ ذرا آپ سوچیے، یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ 30 سال متواتر تو نے صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی ان کے اصولوں پر، اولیاء اللہ کے، اولیاء اکرام کے، علماء اکرام کے اصولوں پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہماری یہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں نفس خواہشات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی خواہشات کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا میرے بولنے میں کوئی لفظاً سہواً معنی کوئی غلطی ہو گئی ہو، رب کائنات معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔